الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی ہدایت کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے. انسان کی ہدایت کی بنیاد ایمان اور ایمان نام ہے یقین. آقا نے فرمایا کہ الایمان الیقین کلہ. ایمان سارے کا سارا یقین ہے. اس یقین سے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جس شخص کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کسی بھی حال میں گھبرائے گا نہیں, پریشان نہیں ہوگا, جھکے گا نہیں, سودا بازی نہیں کرے گا, بلکہ اپنے مشن پہ, اپنے پیغام پہ اور ہدایت کے راستے پہ پختگی کے ساتھ گامزن رہے گا. اس کا تعلق ایمان کے ساتھ. ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو منافقت پیدا ہوتا ہے. پھر انسان ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. جن کے ساتھ بیٹھا ہے ان کے جیسا ہو گیا, ان کے ساتھ بیٹھا تو ان کے جیسا ہو گیا. یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ جس سے منافقت جنم لیتی ہے. اس لیے آقا نے فرمایا کہ اس سے پہلے حدیث قدسی مولا فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی. انسان کے یقین کا کمال کیا ہے؟ یقین کا. مولا فرماتا ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا یقین کرتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. یہ انسان کے یقین کی شان ہے کہ مولا فرماتا ہے کہ تم میرے بارے میں جیسا یقین رکھے گا دل کی گہرائیوں سے, جس طرح مجھے جانے کا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا. اس لیے آقا نے فرمایا کہ جب دعا کرو تو دعا اس انداز میں کیا کرو, اس یقین کے ساتھ کیا کرو کہ گویا میں نے مانگ لیا ہے اور مولا نے مجھے دے دیا. اس یقین کے ساتھ دعا مانگو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا, ہدایت کا, صراط مستقیم کا اور خدا سے تعلق کی ساری بنیاد کس پہ ہے؟ ایمان پہ. میں سمجھانے کے لیے سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا مناظرہ ہوا مرزا غلام قادیانی کے ساتھ لاہور میں بادشاہی مسجد میں, تو پیر صاحب بھی آئے, وہ بھی آ گیا. تو مناظرہ شروع ہونے سے پہلے پیر صاحب نے فرمایا کہ بھائی علمی بحث کریں گے, عوام کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. تو بھی بولتا جائے گا, میں بھی بولتا جاؤں گا, دلائل پہ دلائل آتے چلے جائیں گے. ان بیچاروں کو کیا سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کام کریں کہ جس سے عوام کو سمجھ میں آ جائے کہ ہدایت پہ کون ہے اور گمراہ کون ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ بحث نہیں ہوگی, سوال جواب نہیں ہوگا, دلائل کے انبار نہیں لگیں گے. تو بھی ٹیبل پہ بیٹھا ہے, میں بھی ٹیبل پہ بیٹھا ہوں, تو بھی اپنے قلم کو آگے رکھ دے, میں بھی اپنے قلم کو آگے رکھ دوں. تو اپنے قلم سے کہہ کے لکھے اور میں اپنے قلم سے کہوں کہ لکھے. جس کا قلم لکھنا شروع کر دے وہ ہدایت پہ ہو گئے. اب جب یہ بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹا بھاگ گیا. لوگوں نے پیر مہر علی شاہ سے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ قلم خود لکھنا شروع ہو گیا. اب بات پھر وہیں پہ آ گئی. پیر صاحب نے جواب کیا دیا؟ وہ اپنی جٹ کی زبان میں انہوں نے جملہ کہا کہ کٹا قلعے کے سر پہ ٹپ گیا. کٹا. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ جو میں کہوں گا مدینے والا کو کر دے گا. اب بولیے سارے عمل کی بنیاد کیا ہے؟ یقین ہے. اسی کا نام ایمان ہے. ایمان جس کا مضبوط ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں, پریشان نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا یقین اللہ پہ ہوتا ہے. کوئی نعمت آ رہی ہے, جا رہی ہے, فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, زندگی موت کا معاملہ ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ اسے یقین اس میں ہے
اللہ پہ ہے اور اس اللہ پہ یقین ہے کہ جو ہر قسم کے نقصان سے بے پرواہ ہے اور جسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو پھر بندہ بھی نقصان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اب یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہم نماز تراویح میں قرآن سن رہے ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ اذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مولا فرماتا ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو قرآن کی تلاوت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ان کے ایمان میں یعنی ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا اندر مضبوط ہوتا ہے. قرآن سے جو علم آئے گا، جو مسائل کا حل ہوگا، جو فیض ملے گا تو وہ تو اپنے مقام پہ ہے، مگر قرآن کی تلاوت کو سننے کا پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ ایمان کی مقدار، ایمان کا معیار جو ہے وہ بڑھے گا، انسان اندر سے مضبوط ہوگا. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے. قرآن کا پڑھنا سنت، کوئی پڑھ رہا ہو تو سننا فرض ہے. سننا فرض ہے دونوں میں. قرآن کا پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ سنت. کوئی پڑھ لے سبحان اللہ، نہ پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ، لیکن کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو سننا. اب آپ بتائیے کہ سنت کا ثواب زیادہ ہے کہ فرض کا ثواب زیادہ ہے؟ سنت کی تاثیر زیادہ ہے یا فرض کی تاثیر زیادہ ہے؟ تو فرض کیا ہے کسی سے سننا، اور یہ سننا سنت مصطفیٰ کی حضور پہ قرآن اترا اور حضور کی زبان سے قرآن ظاہر ہوا. اگر آقا جہاں اس صحابی کی آواز اچھی ہوتی تو اس سے بڑے شوق سے فرماتے کہ تو قرآن پڑھ. تو وہ تلاوت کرتا خوبصورت آواز میں اللہ کے کلام کو پڑھتا اور نبی اس کی تلاوت کو، اس کی قرات کو سماعت کرتا. اسی سے سننا جو ہے یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے اور یہ فرض ہے. اس کی تاثیر پڑھنے سے زیادہ ہے. تو ہم تراویح کے اندر بھی یہی کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اچھے قاری موجود ہیں، ان کی تلاوتیں موجود ہیں. اب تو موبائل میں بڑی سہولت ہو گئی ہے. اس سہولت سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھی آوازوں میں اچھے قراء جو ہیں ان سے کلام مجید کی تلاوت کو سننا چاہیے. سننے کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان، یہ ایمان کس قدر ایمان بڑھتا چلا جائے گا، کس قدر ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ہم اتنے ہی اندر سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. اقبال نے ایک مقام پہ کہا ہے نا کہ اگر تو پکا مومن بن جائے، پکا، پھر ہو سکتا ہے کہ موت بھی تجھے مار نہ سکے. یہ بات ہے، اگر تو پکا مومن ہو جائے ہو سکتا ہے کہ موت بھی تجھے مار نہ سکے. تو منتقل ہوگا مگر مرے گا نہیں، مٹے گا نہیں، فنا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. اور بہت سارے واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، حدیث مصطفیٰ بھی ہیں کہ جن کا معمول زندگی میں قرآن پڑھنے کا تھا، قرآن سننے کا تھا. اللہ نے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی ڈیوٹی لگائی. جہاں اس قبر میں قرآن پڑھا جائے گا تو پھر وہاں پہ نور تو ہوگا، رحمتوں کی برسات ہوگی. تو یہ قرآن مجید کے پڑھنے کا اور سننے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا ہے. اچھی آواز میں تلاوت ہو، گھر میں بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے، جب بھی بات ہو تو اسے سننا چاہیے. تراویح کے اندر بھی ہم سنتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس تلاوت کلام پاک کی سماعت کے صدقے میں ہمارے ایمان کو مزید تقویت عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. مولا ہماری اس عبادت کو، اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ماہ رمضان کی برکتوں کا صدقہ اور جنتوں کے کھلے ہوئے دروازوں کا صدقہ مولا ہم سب کو جنتی بننے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرما. اپنے قہر سے، اپنے غضب سے، عذاب جہنم سے، بدبختی سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما. اس ماہ مبارک کی انوار و تجلیات کا صدقہ مولا ہمیں پر نور بننے کی توفیق عطا فرما.
اپنے انگ انگ میں نور کو سمونے کی توفیق عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطانوں کو جکڑا ہوا ہے، مولا اس ماحول کا صدقہ ہمیں ہر قسم کی بدی سے محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ نبی رحمت کا سچا غلام ہوتے ہوئے، نفس پہ قابو پاتے ہوئے مولا اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ حضور کی نگاہ کرم کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ محترم قبلہ محمد صدیق صاحب مولا نے صحت کاملہ عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما۔ جس دوست نے بھی دعا کے لیے کہا مولا ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور العرش سیدنا و مولانا